آج جس موضوع میں نے بات کرنی ہے وہ ہے اس دنیا میں انسان کو اگر کسی مقام تک پہنچنا ہے، اگر انسان نے دنیا میں کہیں پہنچنا ہے، he wants to reach somewhere، تو اسے بہت سی چیزوں کو نہ کرنا سیکھنا پڑے گا. he has to learn to say no. مگر ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہیں حق کی بات کریں، اور نہ ہی وہ حق کو سننا چاہتے ہیں، نہ حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ مقدار ہے ٹاکسک لوگوں کی، زہر آلود لوگوں کی، پیپل who have a very toxic mindset. مطلب ان کے اندر وہ مثبت اور پازیٹیوٹی نہیں ملتی کبھی بھی. تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کیوں ایک معاشرہ، ایک سماج لوگوں کو قبول نہیں کرتا، کیوں یہ معاشرہ خوابوں کو قبول نہیں کرتا، اور کیوں یہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک انقلاب کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکتی. دیکھیں، انسان جو ہے نا وہ سائیکولوجیکلی نا انسیکیور ہو جاتا ہے، اور اس سے جب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کمپیریزن میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے ملانا شروع کرتا ہے، when he starts comparing himself with other people، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے تو اپنے اندر نا وہ کمی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. That is where the insecurities come into a person. تو جو انسان کنٹینٹڈ ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے، اللہ کی تقسیم سے، اور جو بھی اس کو ملا، جو رنگ اس کو ملا، جس طرح کا چہرہ اس کو ملا، جس طرح کا جسم اس کو ملا، جس طرح کے حالات اس کو ملے، جس طرح کے معاملات اس کو ملے، جس طرح کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اس کو ملا، اگر ایک انسان اپنے آپ کو قبول کر لے اور اپنے حالات کو قبول کر لے اور اپنی زندگی کو قبول کر لے، تو انسان جو ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے بہت سے مسئلے سائیکولوجیکل اور نفسیاتی ختم ہو جاتے ہیں. مطلب یو ول فائنڈ ہم کہ وہ بڑا ہی میٹھا اور ایکسیپٹیبل ہوتا ہے سوسائٹی کے لحاظ سے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اور اکثر معاشروں کے اندر ایک ڈر سے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی سائیکولوجیکل سائیکوپیتھیز کے مطابق بچہ پالا جاتا ہے، اپنی کمزوریوں کو سامنے بنا کے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی جہالت کو سامنے رکھ کے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی مقابلے بازیوں کو سامنے رکھ کے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی شارٹ کمنگز کو سامنے رکھ کے بچہ پالا جا رہا ہوتا ہے، جو بھی فزیولوجیکل اور فزیکل ہوتی ہے. تو جو ایک انسان معاشرے میں آتا ہے وہ ایک ڈرا ہوا، ہر وقت کمپیئر کرتا ہوا، ہر وقت اگلوں کی طرف دیکھتا ہوا، ہر وقت تجسس رکھتا ہوا، ہر وقت ایک مماثلت کرتا ہوا، تو اس سوسائٹی کے اندر، اس مائنڈ سیٹ کے اندر سکون نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت مماثلت کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے ابلیس کو بہت کچھ دیا تھا. اللہ had given a lot to ابلیس. ابلیس کے پاس اسٹیک میں بہت کچھ تھا، لیکن جیسے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ کمپیریزن میں چلا گیا. حالانکہ انسان جب اپنے اوپر نظر کرے نا، انسان اگر اپنے اوپر نعمتوں پہ نظر کرے، انسان اپنے اوپر بلیسنگز کو اگر دیکھنا شروع کرے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تو شمار کرنے پہ آئے تو تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تجھے کس کس طرح کی نعمتیں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نوازا ہے. لیکن جب انسان دوسروں کو دیکھنا شروع کرتا ہے، یہ کمزوری ہے نفسیات کی. وہ کمپیریزن میں جاتا ہے، اور جب وہ کمپیریزن میں جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس بیسس پر نہیں جاتا کہ اگلے کو کیا نہیں ملا، بلکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا. اور یہ کمپیریزن کی بیسس کے اوپر وہ ایک اندر سے چھوٹا، اپنی تقلیل، اپنی تخفیف، اپنے آپ کو خود بلیٹل کرتا ہے. ایسا شخص، اور یہی ہوا جب اللہ نے کہا سجدہ کر دو آدم کو، کیونکہ ہم اسے ایک رتبہ دینا چاہ رہے ہیں. سب نے کر دیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تم نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا آدم کو، از امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا، اور خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا،
میں نے اسے بنایا ہے, میرا شاہکار ہے آدم. تمہیں اسے انڈورس کرنا چاہیے تھا, تمہیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا, اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آیا تو تم اسی کو مان لیتے کہ میرا حکم تھا. تو اس کے اوپر اس نے آگے سے کہا انا خیر منہ, میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کیونکہ ادنا سی چیز ہے اور آگ جو ہے وہ ہر چیز کو پیوریفائی کر دیتی ہے, تو وہ یہاں کمپیریزن میں گیا اور اس نے دنیا کا سب سے بڑا کفر کر دیا اور اس نے آسمانوں پر اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا. اس کے بعد اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی نہیں آئی. جب اس نے یہ پہلے سٹیج پہ ہی اپنے بیماری کا علاج نہیں کیا نا, جب اس نے پہلے سٹیج پر ہی اپنی نفسیات کا علاج نہیں کیا نا, جب اس نے پہلی سٹیج پر ہی اپنے آپ کو پاک نہیں کیا, جب اس نے پہلی سٹیج پہ اپنا محاسبہ نفس نہیں کیا, جب اس نے پہلی سٹیج پہ اپنا مجاہدۃ النفس نہیں کیا, جب اس نے سیلف پیوریفیکیشن, سیلف آگمنٹیشن, سیلف ریکٹیفیکیشن, سیلف انالیسس نہیں کیا, تو اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی آگے سے کہ اس نے اللہ کو غلط کہہ دیا. اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی. آپ دیکھیں ایسے شخص کی ایسی اس سے اب حرکتیں دیکھیں کیا صادر ہو رہی ہیں. پہلے اس نے ایک مخلوق کو آگے سے اس کی حقارت کر دی, تکبر کیا, اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. آگے کیا کیا, اللہ پر الزام لگایا اس نے, قال ربی بما اغویتنی, تو نے مجھے گمراہ کیا. پھر اس نے چیلنج بھی دیا, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے صبح تک کی مہلت دے دے, لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ, میں اس کی پوری اولاد اور اس کی آل اولاد کو تباہ و برباد کر دوں گا. ایک جگہ پر اس نے فرمایا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس کے اوپر حملے کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, تو اسے شکر گزار نہیں پائے گا اور تو دیکھے گا تیرا فیصلہ غلط تھا. ایک مخلوق جو ایک جگہ پر اللہ والی تھی, دوسری جگہ پر اس نے ہر معیار کی نفی کی ہے. اس نے اپنے اوپر ایک ایسا وصف اٹیچ کر لیا جس کا وہ مستحق نہیں تھا. اس نے آدم علیہ السلام پر ایک ایسا لقب لگا دیا جس کے وہ مستحق نہیں تھے. اس نے اپنے آپ کو اللہ سے برتر شو کر دیا. اس نے بڑے کی توہین کر دی, اس نے بڑے کی شان میں گستاخی کر دی, اس کا حکم ماننے سے فرما برداری کر لی, اور اپنی غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے کے, اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اس نے چیلنج دے دیا کہ میں ثابت کروں گا کہ میں غلط نہیں تھا. اس سب کی بنیاد کمپیریزن سے ہوئی تھی. اس سب کی بنیاد کمپیریزن سے ہوئی تھی جب اس نے آدم علیہ السلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس نے آدم علیہ السلام کے حسن کو نہیں دیکھا, اس نے آدم علیہ السلام کو جگہ نہیں اپنے دل میں, اس نے آدم علیہ السلام کا وہ ظرف نہیں دیا آدم علیہ السلام کو جو وہ ڈیزرو کرتے تھے, اس نے آدم علیہ السلام کو وہ شرف نہیں دیا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. اس نے اللہ کے حکم کی برتری کے اوپر اپنی ریشنل تھنکنگ کر دی. اس نے ایک ڈیوائن حکم کے اوپر یہ ایتھیسٹوں کی طرح لاجیکل ریزننگ کر دی. اس نے اپنے آپ کو رب کی تقسیم کے اوپر اپنا ریشنل تھنکنگ, اپنا دماغ چلا لیا. اس نے اللہ کے حکم کے اوپر ہر ڈائنامکس اور ہر وسعت سے نہیں دیکھا, اپنا مائنڈ چلا کے اس نے فتویٰ لگایا اللہ کے اوپر. اس نے اللہ کو مس جج کیا, اس نے آدم علیہ السلام کو مس جج کیا, اس نے فرشتوں کے ساتھ دوستی یاری ختم کر دی, اس نے جن کے اندر وہ اٹھتا بیٹھتا تھا. اس نے جو ہے حق کو ٹھکرایا اور آگے چیلنج کر لیا. یہی کرتا ہے معاشرے میں ایک انسان. کیوں نہیں لوگوں کو انقلاب چاہیے, کیوں نہیں لوگوں کو چینج چاہیے, کیوں نہیں لوگوں کو دین چاہیے, کیوں نہیں لوگوں کو حق چاہیے, کیوں نہیں لوگوں کو سچائی چاہیے, کیوں نہیں لوگ آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکتے اگلوں کو, کیوں لوگ حسد کرتے ہیں, کیوں لوگ بغض رکھتے ہیں, کیوں لوگ نیگیٹیوٹیاں رکھتے ہیں, کیوں لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں, کیوں لوگ غیبتیں کرتے ہیں, کیوں لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں, کیوں لوگ اگلوں کے سروں پہ چڑھ کے جو ہے وہ ان کے اوپر حملے کرتے ہیں, کیوں لوگ بے وفائیاں کرتے ہیں, کیوں لوگ منافقتیں کرتے ہیں. کیونکہ وہ بنیاد کے اندر کمپیریزن کے مریض ہوتے ہیں, اور وہ مثبت کمپیریزن نہیں کر رہے ہوتے. وہ مثبت کمپیریزن جو ہوتا ہے نا یار, اللہ نے اس کو بھی دیا ہے معاشرہ. 2 کمپیریزنز جائز ہیں حدیث کے مطابق. ایک آدمی علم بانٹ رہا ہو تو آدمی اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہے کہ یا اللہ, ایک آدمی تیرا علم بانٹ رہا ہے, بڑے لوگ اس کو سنتے بھی ہیں, لوگ اس سے علم بھی لیتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو مجھے بھی جیسا علم دے اور میں بھی دنیا کے اندر اس علم کو بانٹوں. میرا دل کرتا ہے میں اس جیسا ہو جاؤں. یہ رشک اسلام میں جائز ہے.
یہ کوئی نیگیٹو کمپیریزن نہیں ہے۔ ایک جگہ پر آدمی مال بانٹ رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، چیریٹیز کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، غریبوں کے پیٹ پال رہا ہے، گھروں کو چندہ دیتا ہے، مسجدوں کی رونق بنا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ کی راہ میں پیسہ لگاتا ہے۔ آدمی کمپیئر کر سکتا ہے، یا اللہ میرے میں بھی بہت دل ہے کہ اس جیسا مال میں بھی تیرے بندوں میں بانٹوں، میں اس جیسا کام تیرے بندوں میں بانٹوں، میں تیری راہ میں۔ یہ کمپیریزن غلط نہیں۔ ایک انسان اس سے اگر اور بھی جائیں کہ انسان کے پاس بہت اولادیں ہیں، بہت زیادہ اولاد ہیں، بیٹے ہیں اس کے پاس، آدمی اگر یہ کہتا ہے اللہ تو مجھے بھی بیٹے دے، میں اللہ کی راہ میں سارے قربان کر دوں، کوئی غلط نہیں ہے یہ کمپیریزن۔ اللہ اس کے بھی بیٹوں کے اندر، ان کی اولادوں میں بھی، ان کے بھی مال میں، ان کی بھی زندگی میں برکتیں ڈال، اللہ مجھے بھی دیتا ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا، جب انسان یہ سوچ لے کے آتا ہے نا کہ زوال النعمہ عن المنعم، جو حسد کی بیسک عربک ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تو اس نعمت کا اس سے زوال کر دے اور مجھے مل جائے، مطلب یہ تو گری ہوئی حرکت ہے۔ معاشرے کے اندر جو پروڈکٹ آ رہا ہے اور جو معاشرے کے اندر مخلوق اب ہم دے رہے ہیں معاشرے کو، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم خود جو ہیں اتنی کنٹامینیشنز اور اتنی امپیورٹیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ ہم کسی شخص کو پازیٹیولی دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم اس کی اچھی بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے، ہم یہ مان ہی نہیں سکتے اس کے پاس مجھ سے اچھا دماغ ہو سکتا ہے، اس کے پاس مجھ سے اچھا حسن ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ قابل ہو سکتا ہے اس کی کمپلیمنٹ کرنے سے میرا سسٹم زیادہ بڑا ہو جائے، یہ عمر میں اگر چھوٹا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہو سکتا ہے یہ اس کا مشورے سے شاید میں یہاں سے وہاں پہنچ جاؤں۔ تو کیوں نہیں ایک معاشرہ اس انقلاب تک پہنچ سکا؟ کیونکہ وہ کمپیئر کرنے والے لوگ تھے، وہ حاسد معاشرہ تھا۔ ہمارا ایک حاسد معاشرہ ہے، ہم کسی کی ترقی سے اپنے آپ کو ایکچولائز کر ہی نہیں سکتے، ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی آگے نکل جائے، اس لیے کیونکہ ہم اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں، ہم اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں، ہم اندر سے سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے غلط کیا، نعوذ باللہ، اللہ نے اس کو غلط دی ہے، اللہ نے اس کو غلط حسن دیا ہے، اللہ نے اس کو غلط آواز دی ہے، اللہ نے اس کو غلط مال دی ہے، اللہ نے اس کو نہیں دینا تھا۔ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ ڈیزرو نہیں کرتی، اس کے پاس اولاد نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، اس کی شکل ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کے شاگرد ہونے چاہیے، اس کو اتنی شہرت کیوں مل گئی، اس کو اتنا وقار کیوں مل گیا، اس کو اتنا نام کیوں مل گیا، اس کو معاشرے کے اندر اس کا اتنا ٹیکا کیوں ہے، لوگ کیوں اس کی اتنی سنتے ہیں۔ یہ تب ہو رہا ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتا، جب انسان اپنے اوپر دی ہوئی نعمتوں کا کفر کر رہا ہوتا ہے، انکار کر رہا ہوتا ہے اور پکا منکر ہوتا ہے، تبھی تو وہ جا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے جو ملا ہے آپ اسے چھوڑیں، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس لیے لوگ آپ کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، معاشرہ چاہتا ہے کہ یہ پسا ہوا ہو، بیچارہ فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں، یہ بیچاری لگنی چاہیے، یہ بیچارہ فیکٹر سکون دیتا ہے۔ آپ دکھ میں ہوں گے، لوگوں کو بہت سکون، آپ مر رہے ہوں گے، لوگوں کو بہت سکون، آپ رو رہے ہوں گے، لوگوں کو ایسی جنتیں مل جائیں گی دنیا، آپ اپنی حالت پسی ہوئی مری ہوئی دکھائیں گے پبلک میں، لوگوں کو بہت سکون ملے، آپ پر آفتیں ٹوٹ رہی ہوں گی، لوگوں کے خون اور گوشت بڑھ رہے ہوں گے۔ لیکن جیسے آپ ایک لیڈرشپ میں آتے ہیں، آپ ایک مزاج میں آتے ہیں، جب آپ سر اٹھا کے جینا شروع کرتے ہیں، جب آپ چیلنج لیتے ہیں سیکھنے کا اور کلیم کرنے کا، جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی میں ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن میں ہوں، تمہارا نوکر نہیں ہوں، تمہارا غلام نہیں، آج میں ایسا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو ایسا دیکھتا نہیں ہوں مستقبل۔ جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں نا، ان کی ماں مر جاتی ہے آگے سے، اس معاشرے کی ماں مر جاتی ہے، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس پرسپیکٹیو کے اوپر کہ بھائی تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اس لیے تم اس حالت میں ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے جب آپ ان کے سامنے آپ کی ترقی، آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا سٹائل اور آپ کی شہرت آتی ہے، اندر سے وہ مان رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ وہی شخص آپ سے حسد کرتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے، وہی شخص آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے، وہی شخص آپ کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تو یہ آپ کو منہ کیوں لگائیں گے؟ اگر آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو تو ادھر تو کوئی تھوکتا نہیں ہے کسی کے اوپر۔